یہ تفرقے اور سیاست کا وقت نہیں، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ میں امن و امان سے متعلق اجلاس میں خطاب، کہا اس وقت پوری توانائی کے ساتھ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس چیلنج کا اتحاد سے مقابلہ کر لیں تو پھر سیاست بھی ہو جائے گی۔ عسکری قیادت اور افواج حکومت سے مل کر پرامن بلوچستان کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ ترقی و خوشحالی کے سفر کے لیے امن کا قیام ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سی ایم ایچ کوئٹہ میں زیر علاج زخمی سیکیورٹی اہلکاروں کی عیادت کے لیے گئے، ان کے عزم و حوصلے کو سراہا۔ کوئی بات کرے نہ کرے، بانی کہتے ہیں بطور سابق وزیر اعظم ملک کو تباہی سے بچانا ان کا فرض ہے، ذاتیات کا نہیں ملک کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے بانی نے آرمی چیف کو خط لکھا۔ تحریک انصاف کے وکیل فیصل چودھری کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا بانی نے لکھا موجودہ حالات میں ضروری ہے پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہو۔ پہلا نقطہ فراڈ الیکشن اور 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق ہے۔ آرمی چیف سے ملاقات میں کہا سب کو آن بورڈ آنا ہوگا۔ آرمی چیف نے کہا وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھے، بانی پی ٹی آئی کا آرمی چیف کو خط اچھی بات ہے۔ دیکھتے ہیں آرمی چیف کی جانب سے کیا جواب آتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ 4 اکتوبر کے بعد ہمارے باضابطہ رابطہ شروع ہوئے، معاملات طے کرنے کے لیے بانی چیئرمین اور اسٹیبلشمنٹ سے ملوں گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری آج سے 8 فروری تک چین کا دورہ کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری، خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت کئی اہم شخصیات صدر کے ہمراہ چین جائیں گے۔ نیگوسیشنز کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے اتحادی ساتھی تھے، ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں۔ یہ انسٹالڈ گورنمنٹ ہے۔ شہباز شریف آ کے قومی اسمبلی میں وہاں پہ سپیچ نہیں کر سکتا، اس میں ہمت نہیں ہے۔ یہ سب کے سب ڈرپوک لوگ ہیں۔ مذاکرات پر مسلط کردہ حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے بلوچستان کے حالات خراب ہیں، شہباز شریف میں ہمت نہیں کہ وہ قومی اسمبلی میں تقریر کر سکیں، حکومت ڈرپوک ہے۔ 8 فروری کو سوابی کے مقام پر پی ٹی آئی یوم سیاہ منائے گی۔ طلال چودھری نے جواب دیا مذاکرات سے بھاگنے والے شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہیں، مطالبہ ہے جیل سے رہا کرو تو مذاکرات کروں گا، احتجاج ملتوی کروں گا۔ یوم سیاہ منائیں یا احتجاج، عوام اب آپ کے دھوکے میں نہیں آنے والے، عوام آپ سے چھٹکارے کے لیے یوم نجات منائیں گے۔ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں، اس حد تک نہ جائیں کہ تمام راستے ہی بند ہو جائیں۔ 2-4 لوگ معاملات طے کرتے رہیں گے تو چیزیں نہیں چل سکتی۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں حکومتی ریٹ ختم ہو چکی، امن و امان کی صورتحال خراب ہے، کوئی محفوظ نہیں۔ آپ کہتے ہیں ملک معاشی طور پر ٹھیک ہو رہا ہے، آنے والے دنوں میں جی ڈی پی کم ہوگا، آئندہ سال روپے کی قدر بھی کم ہوگی۔ عام آدمی کا تعلق تو روزگار اور مہنگائی سے ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی میں مہنگائی کا بھانڈا پھوٹ گیا، چینی، سبزیوں، خوردنی تیل کی قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار۔ ملک میں الٹی گنگا بہنے لگی، خوردنی تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں گراوٹ کا شکار، پاکستان میں تیل مہنگا ہو گیا۔ وزیر خزانہ کی زیر صدارت اجلاس میں چینی اور سبزیوں کی قیمتوں میں اضافے پر بات ہوئی۔ کراچی کی بندرگاہوں پر 1.5 ماہ تک خوردنی تیل سے لدے کنٹینرز کھڑے تھے، کلیئرنس نہ ملنے کی وجہ سے کھانے کا تیل مصنوعی طور پر مہنگا ہوا۔ ادارہ شماریات کے مطابق جنوری 2024 کی نسبت مہنگائی 2.41% بڑھ گئی۔ شہروں اور دیہات میں ادارہ شماریات آلو، ٹماٹر سمیت سبزیوں کی قیمت میں کمی رپورٹ کر رہا ہے۔ ملک بھر میں چکن، دال، مونگ، تازہ پھل مہنگے ہوئے ہیں۔ بجلی اور گیس کے لیے سب کی لڑائی لڑ رہا ہوں، صنعت کاروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے، صنعت کار حکومت کے ساتھ آئیں، پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کریں، سندھ حکومت سرمایہ کاری کے لیے 1 ونڈو قائم کر رہی ہے،
کراچی کے مثبت تاثر سے شہر میں سرمایہ آئے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت بزنس فیسیلیٹیشن کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس۔ مراد علی شاہ نے کہا زیادہ پیچیدہ اور سنجیدہ مسائل میں خود حل کروں گا۔ صنعتی علاقوں میں بجلی فراہمی کے لیے خصوصی انتظامات کے لیے کے الیکٹرک سے بات کروں گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے صنعت کاروں کے مسائل کے حل کے لیے صوبائی وزراء کی سربراہی میں مختلف کمیٹیاں بھی تشکیل دیں۔ پاکستان اور سعودی عرب فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء اور سعودی سفیر سمیت دیگر اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ دونوں ملکوں کے درمیان $1.5 ارب سے زائد کے 2 معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ تیل کی درآمد پر سعودی فنڈ برائے ترقی 1 سال کے لیے $1.2 ارب کی مؤخر ادائیگی کی سہولت دے گا۔ مانسہرہ میں واٹر سپلائی اسکیم کے لیے $4 کروڑ 10 لاکھ رعایتی نرخوں پر قرض کی فراہم کیا جائے گا۔ سعودی وفد کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ گرانٹس کے ذریعے فنڈ کیے گئے مختلف منصوبوں پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے SFD کی حمایت کو سراہا۔ صوبوں سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججوں کا تبادلہ آئین کے تحت ہوا۔ اسلام آباد وفاق کی علامت ہے، صوبوں میں مزید ججز بھی آنے چاہیے۔ ایک جج بلوچی بولنے والا، دوسرا سندھی بولنے والا آیا، اس پر خوش ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے ججوں کے تبادلے کو خوش آئند قرار دیا۔ کہا ججز کی تعیناتی اور ٹرانسفر الگ معاملے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ٹرانسفر کے معاملے کو مکس نہ کیا جائے۔ جہاں ذرا سا بھی لگے کہ میرا کوئی مفاد ہے تو اس معاملے سے فوری الگ ہو جاتا ہوں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی پریس ایسوسی ایشن کی حلف برداری کی تقریب میں شریک تھے۔ لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر ہونے والے جج جسٹس سرفراز ڈوگر کی کمرہ عدالت آمد۔ پروسیکیوٹر جنرل اسلام آباد غلام سرور نے جسٹس سرفراز کو مبارکباد دی۔ پروسیکیوٹر جنرل، ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور لا افسران نے فاضل جج کو گلدستے پیش کیے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر نے تمام وکلاء اور لا افسران کا شکریہ ادا کیا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر نے چارج سنبھالتے ہی مقدمات کی سماعتوں کا آغاز کیا۔ سپریم کورٹ بار نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفرز کو خوشائن قرار دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی تبدیل، چیف جسٹس عامر فاروق چیئرمین مقرر، پیونی جج جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس خادم حسین سومرو انتظامی کمیٹی کے رکن مقرر۔ دوسرے صوبوں سے آنے والے 3 ججوں کے بعد سینیورٹی لسٹ تبدیل۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کے پیونی جج بننے کے بعد جسٹس محسن سینیورٹی لسٹ میں دوسرے نمبر پر چلے گئے۔ ملک کی تباہی ہو رہی ہے، ملک کے دستور کی تباہی ہو رہی ہے، تو جو کچھ کیا گیا ہے یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، یہ دستور کے خلاف ہے اور غلط ہے بالکل۔ اس وقت ٹرانسفر کرنے کی یہی ریزن ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کیپچر کیا جائے، تو اس طرح تو جوڈیشری کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کے تبادلے پر وکلاء کی ہڑتال۔ ججوں کے ٹرانسفر پر سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا ملک اور دستور کی تباہی ہو رہی ہے، جو کچھ کیا گیا یہ ملک کے مفاد میں نہیں۔ سابق ایڈوکیٹ جنرل جہانگیر جدون کہتے ہیں ججوں کا ٹرانسفر غیر آئینی کام تو نہیں لیکن بدنیتی پر مبنی ہے۔ حکومت ہائی کورٹ کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ اسلام آباد بار کے صدر نعیم علی گجر نے وزارت قانون کے اعلامیے میں خامی کی نشاندہی کر دی۔ ایک جیسی FIR میں کچھ لوگوں کی کسٹڈی فوج کو دے دی گئی۔ 103 افراد کو ملٹری ٹرائل کے لیے کیسے لے جایا گیا، وجوہات سامنے نہیں آئیں۔ سویلین کے ملٹری ٹرائل کیس میں سلمان اکرم راجہ کے دلائل، کہا بھارت میں کسی واقعے میں فوجی اور سویلین دونوں ملوث ہوں تو ٹرائل سویلین عدالت میں چلتا ہے۔ خواجہ حارث نے FB علی کیس کے فیصلے کی غلط تشریح کی۔ جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے آپ جو دلائل دے رہے ہیں وہ معاملہ ہمارے سامنے ہے ہی نہیں۔ سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کے وکیل نے دلائل مکمل کرتے ہوئے کہا سپریم کورٹ کے 5 ججز نے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے طریقہ کار کے شفاف ہونے سے اتفاق نہیں کیا۔ سماعت کل تک ملتوی۔
8 فروری کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت دی جائے، پی ٹی آئی کی درخواست آج سماعت کے لیے مقرر۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر عالیہ حمزہ کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ کرکٹ کے دیوانے تیار، چیمپئنز ٹرافی کا سب سے بڑا مقابلہ ہوگا شاندار۔ پاک بھارت میچ کے تمام ٹکٹ ساتھ ہی فروخت ہو گئے۔ ٹکٹ کی کم سے کم قیمت 500 درہم رکھی گئی۔ وی آئی پی ٹکٹ 12,500 درہم میں فروخت ہوا۔ اس کی پاکستان کرنسی میں قیمت 9 لاکھ روپے بنتی ہے۔ میگا ایونٹ میں دونوں ٹیمیں دبئی میں 23 فروری کو ٹکرائیں گی۔ یو اے ای میں چیمپئنز ٹرافی کے سیمی فائنل سمیت 4 میچ شیڈیول ہیں۔ ایونٹ کے فائنل میں بھارت نہ پہنچا تو مارکا لاہور میں ہوگا۔ چیمپئنز ٹرافی کی سیکیورٹی کے لیے پولیس کی تیاریاں۔ لاہور میں سول لائنز ڈویژن کے مختلف شاہراہوں پر پولیس کا فلیگ مارچ۔ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے رواں ماہ اظہار دلچسپی طلب کی جائے گی۔ اتحاد اور قطر کی ایئر لائنز پی آئی اے کی خریداری میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ سیکرٹری نجکاری کمیشن کی قائمہ کمیٹی برائے نجکاری کو بریفنگ۔ بتایا آئی ایم ایف نے پی آئی اے کے علاوہ دیگر ایئر لائنز کو نئے فلیٹس خریدنے پر ٹیکس چھوٹ دی۔ نجکاری کے بعد پی آئی اے کو 15 سے 20 نئے فلیٹس خریدنا ہوں گے۔ قصور کے علاقے الہ آباد میں زمین کے تنازع پر جھگڑا، فائرنگ سے 5 بچوں کی ماں جاں بحق، ایک شخص زخمی۔ پولیس حکام نے بتایا چچا اور بھتیجے کے درمیان زمین کا تنازع چل رہا تھا۔ چچا نے لڑائی کے دوران فائرنگ کی جس سے بھتیجا زخمی اور راہگیر خاتون جاں بحق ہوئی۔ ملزم محبوب خان فرار ہو گیا۔